آج ہم مولانا عمران اطاری صاحب کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں ایک بہت ہی عظیم ہستی حضرت سیدہ نفیسہ رحمۃ اللہ علیہا ان کی زندگی پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ان کا تعلق سادات کرام سے ہے، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے خاندان سے، اور مزار مبارک مصر میں ہے۔ تو آج کوشش ہے کہ ان کی جو شان ہے، علمی مقام، روحانیت، کرامات، اس کو سمجھا جائے۔ بالکل، اور بلا شبہ اسلامی تاریخ کی جو عظیم خواتین اولیاء گزری ہیں ان میں ان کا ایک آپ کہہ لیں نمایاں مقام ہے۔ ان کی زندگی علم و عمل کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اچھا، تو ذرا تفصیل میں چلتے ہیں۔ ان کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی 145 ہجری میں، اور شجرہ نسب جیسا بتایا امام حسن مجتبیٰ کی پڑپوتی ہیں۔ جی، لیکن جو بات مجھے بہت متاثر کرتی ہے وہ یہ کہ ان کے لیے جو القابات استعمال ہوتے ہیں، حافظہ، محدثہ، عالمہ، عابدہ، زاہدہ، ولیہ، یہ سب ایک ہی شخصیت میں؟ جی، یہ واقعی بہت غیر معمولی بات ہے۔ خاص طور پر محدثہ ہونا، یعنی حدیث کی عالمہ اور راویہ اس دور میں خاتون کے لیے، یہ ان کے علم کی گہرائی بتاتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر ولیہ، یعنی اللہ کی دوست، مقرب بندی، یہ روحانی بلندی کی علامت ہے۔ تو یہ سب جمع ہونا، قرآن کا حفظ، حدیث کا علم، پھر دین کا عمومی فہم، شدید عبادت، دنیا سے بے رغبتی اور اللہ سے وہ خاص تعلق، یہ بہت نایاب ہے۔ اور ان کا نکاح بھی حضرت اسحاق معتمن بن امام جعفر صادق رضی اللہ عنہما سے ہوا۔ پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ سے مصر تشریف لے گئیں۔ جی، مصر ان کی ہجرت ہوئی۔ اچھا، یہ تو ہوا ان کا علمی اور نسبی مقام۔ اب آتے ہیں ان کی عبادت کی طرف۔ یہ پہلو بھی کچھ کم حیران کن نہیں؟ بالکل نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دن میں اکثر روزہ رکھتیں اور راتیں، مطلب پوری راتیں قیام میں عبادت میں گزار دیتیں۔ جی ہاں۔ اور 30 حج کیے۔ ان کی بھتیجی ہیں حضرت زینب بنت یحییٰ المتوجہ۔ ان کا قول ملتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 40 سال، کہیں 70 سال کا بھی ذکر ہے، واللہ عالم، اپنی پھوپھی کی خدمت کی۔ جی، اور کہتی ہیں کہ میں نے کبھی انہیں رات کو سوتے نہیں دیکھا۔ 40 یا 70 سال، یہ تو مطلب انسانی تصور سے باہر ہے۔ بالکل۔ اور جب انہوں نے پوچھا کہ آپ آرام کیوں نہیں کرتی، تو جواب کیا تھا؟ ہاں، وہ جواب بڑا اہم ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی، میرے سامنے بڑی کٹھن منزلیں ہیں، بڑی مشکل گھاٹیاں ہیں جنہیں صرف کامیاب لوگ ہی عبور کر پاتے ہیں، تو میں آرام کیسے کروں؟ سبحان اللہ۔ اس سے ان کی فکر آخرت کا پتہ چلتا ہے، مطلب ہر وقت توجہ اس طرف تھی۔ یہ زہد و تقویٰ کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اور یہ سوچ کہ اتنی طویل مدت تک رات کو نہ سونا، آج کل تو ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے اس محنت کا۔ اچھا، پھر ان کی زندگی کا اختتام بھی اسی عبادت سے جڑا ہوا ہے؟ جی، وہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ یکم رجب کو بیمار ہوئی۔ یہ بیماری رمضان تک چلی۔ رمضان میں جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو لوگوں نے مشورہ دیا ہوگا کہ روزہ توڑ دیں۔ ظاہر ہے شرعی طور پر اجازت بھی ہوتی ہے۔ جی، لیکن انہوں نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ جی، انہوں نے فرمایا کہ میں پچھلے 30 سال سے، یعنی 30 سال سے اللہ سے یہ دعا مانگ رہی تھی کہ میرا خاتمہ روزے کی حالت میں ہو۔ 30 سال سے ایک ہی دعا؟ جی، اور اب جب وہ دعا قبول ہونے کا وقت آیا ہے تو میں روزہ توڑ دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں، سورۃ الانعام کی ایک آیت پر پہنچی، لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون۔ جی، اور اسی آیت پر ان کی روح پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ۔ زندگی بھی عبادت میں اور موت بھی عین عبادت کے دوران۔ کیا اسلامی تعلیمات میں اس طرح کے انتقال کی کوئی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ حالت عبادت میں جیسے نماز، روزہ یا تلاوت قرآن کے دوران انتقال کر جانا، اسے حسن خاتمہ یعنی اچھے انجام کی علامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ایمان کی پختگی اور اللہ سے گہرے تعلق کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، ان کی وفات کے بعد بھی ان سے وابستہ کرامات کا ذکر ملتا ہے۔ ماخذ میں ایک بزرگ کے خواب کا بھی حوالہ ہے۔ جی، ایک خواب کا ذکر ہے کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حاجت ہو تو سیدہ نفیسہ کے لیے کچھ نظر مان لیا کرو، چاہے ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو، حاجت پوری ہوگی۔ جی،
دیکھیے، یہ بیان جو ایک خواب کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے، یہ اصل میں بعض اسلامی حلقوں میں جو وسیلے کا تصور ہے اور نظر کا، اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اچھا، اس کو تھوڑا واضح کریں گے؟ یعنی اس نظریے کے مطابق اللہ کے نیک بندوں کی نسبت سے ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی نیک عمل کرنا، جیسے صدقہ کرنا یا کوئی نظر ماننا، اس سے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے اور حاجتیں پوری کرتا ہے۔ یہ براہ راست ان ہستیوں سے مانگنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کی نسبت سے اللہ سے دعا کرنا اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنا مقصود ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی وسیلہ بنانا۔ جی، وسیلہ بنانا، اور یہ واضح رہے کہ یہ بات ماخذ میں بیان کردہ خواب پر مبنی ہے، یہ ایک خاص نقطۂ نظر ہے۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سیدہ نفیسہ رحمت اللہ علیہا ایک تو عظیم نسب، پھر گہرا علم، بے مثال تقوی اور عبادت گزاری، اور ایک خاص روحانی مقام رکھنے والی خاتون تھی۔ ان کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور اس کی مخلوق کی خدمت کا نمونہ نظر آتی ہے۔ بالکل، اور شاید آج کے لیے ایک آخری بات جو سوچنے کی ہے، جی، وہ یہ کہ صدیاں گزر گئیں۔ آج کے دور میں جب ہم علم اور عمل میں یا دنیا اور دین میں توازن کی بات کرتے ہیں، سیدہ نفیسہ جیسی ہستی کی کہانی، جنہوں نے اتنا گہرا علم اور اتنی شدید ذاتی عبادت اور روحانیت کو یکجا کیا، وہ آج ہمیں کیسے متاثر کر سکتی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ ان کی زندگی سے آج کا انسان اپنے روحانی سفر کے لیے کیا رہنمائی لے سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔